میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ کان فی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ خود سے کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک صفت اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہماری بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ہمارے دل میں اپنے بچوں کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ فجر کی نماز میں اسے اٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ارے بچہ آیا ہے سفر سے، بچہ آیا ہے پڑھ کر کے، بچہ آیا ہے کام کر کے، فجر میں اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کی ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کو سونے دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اخروی کامیابی کے نتیجے میں ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے فجر کی نمازوں میں ہماری حقیقت سامنے ہے۔ آپ پورے خطے کا، پورے ضلع بریلی کا، پورے ہندوستان کا جا کر کے سروے کیجئے، فجر کی نمازوں میں کس قدر امن و شانتی، کس قدر چین و سکون کے ساتھ یہ امت غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سوئی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس امت کے سامنے مصائب و آلام کے پہاڑ ہی نہیں ہے۔ آپ چیخنے چلانے والوں کے سامنے اس چیز کو بیان کیجئے کہ کوئی بھی امت محمدیہ کا فرد پریشانی میں نہیں ہے۔ آپ اس وقت جائیے جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہوں، جب فجر کی نماز کا وقت ہو، مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ کر کے اپنے گلے پھاڑ رہا ہو، اس وقت امت محمدیہ کا، نبی کی سیرت پر چلنے والا، نبی کی سیرت کو اپنانے والا، نبی کی محبت کی جھوٹے دعوے کرنے والا، نبی کا نام آنے پر جھوم جانے والا، یہ فجر کے وقت غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سویا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے کہ بچے کو تکلیف ہو جائے گی، ارے ابھی بچہ تھکا ہوا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ارے سردی کا وقت ہے، سردی میں کہاں جائے گا، جب اٹھے گا تو دیکھا جائے گا، گھر پہ مصلی بچھائے گا، 2 رکعت پڑھ لے گا، دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں یا جن کو نیند نہیں آتی ہے تو وہ مسجد میں چلے آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے کر کے آئیں۔ نبی کی یہ صفت تھی کہ آپ نماز کا وقت ہونے کے بعد نماز میں حاضر ہو جاتے تھے اور بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے، جیسا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے مسجد کے اندر لے کر کے آؤ۔ لیکن ہمارے اور آپ کا عالمیہ کیا بن چکا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کی کیا پہچان بن چکی ہے، نمازوں سے ہم اور آپ بہت دور ہیں۔ جمعہ کے اندر 8ویں دن ہم مسجدوں کو بھر دیں، ہم 8ویں دن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے حاضری دے دیں، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہی نہ پڑھیں تب کیسے فرق اور کیسے تمیز ہوگی، کیسے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان ہے؟ داڑھیوں سے تو ہم سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ مسلمان ہے یا
کوئی غیر مسلم ہے، تب نماز جو اصل پہچان ہے اس کو بھی ہم بھلاتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کے اخلاق کو اپنانے کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں سے لگاؤ لگائیے، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیے، ورنہ کسی محدث نے کہا تھا اگر نماز کے دوران بچوں کی چیخ و پکار سنائی نہ دے تب ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بچے اگر مسجد کے اندر نہ آئیں، ان کی آواز سنائی نہ دے، ان کے رونے کی بلکنے کی آواز اگر ہمیں نمازوں کے اندر سنائی نہ دے تو ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ان بچوں کا مستقبل کیسا گزرنے والا ہے۔ جب ہم اور آپ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، دیکھتا ہے بچہ کہ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، کوئی بھی نماز ہو، ہمارا باپ ہی مسجد میں نہیں جاتا ہے، تو ہم اور آپ ہمارے بچوں سے کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نمازی بنے گا؟ جب ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ہی نہیں ہے، ہم کیسے ہی امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ مسجدوں سے لگاؤ لگانے والا بنے گا یا ہمارا بچہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا بنے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، امید تبھی لگائی جا سکتی ہے جب ہم ان بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں، ان کو مسجدوں سے جوڑیں، ان کو نبی کی سیرت بتلائیں، ان کو صحابہ کی سیرت بتلائیں، ان کو تابعین کی سیرت بتلائیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، کس طریقے سے وہ مسجدوں کے اندر آیا کرتے تھے، مسجدوں سے لگاؤ لگایا کرتے تھے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خطبہ جمعہ میں سن لیا، مزہ لے لیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم مسجدوں سے منہ موڑ کر کے گزر جایا کریں گے؟ کب تک ہم اذان کی آوازیں سن کر کے مسجدوں کے گیٹ سے گزریں گے؟ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، آنکھیں بند ہو جانی ہیں۔ ہمارے احباب، ہمارے اہل خانہ، ہمارے رشتہ دار اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنے کندھوں سے قبرستان پہنچائیں گے۔ ہمیں خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ نماز اگر ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے، جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ خود ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی، اس امت کے نونہالوں کی، اس امت کے مستقبل کی تو حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہماری خواتین اسلام کی حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔